إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات محمد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوع تسلسل سے حضرت بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا مولا کے نام پر ان کے آباء طاہرین پر مل کے بلند تر صلوات اور مولا کی غیبت صغریٰ جس کی نشاندہی خود صادق آل محمد نے اپنے فرمان میں کر دی تھی کہ دو طرح کی غیبتیں ہوں گی مہدی کو، جسے ہم غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کے نام سے اس لیے یاد کرتے ہیں کہ غیبت صغریٰ میں امام کا نائبین سے براہ راست ایک رابطہ تھا کہ جن کے ذریعے سے لوگ اپنے خطوط امام تک پہنچاتے تھے اور امام کا خط پھر ان کے چاہنے والوں تک پہنچتا تھا. اب یہ رابطہ اس کیفیت میں بند ہے، لہٰذا وہ غیبت صغریٰ اور اس کے بعد غیبت صغریٰ. اور خود غیبت صغریٰ کے اختتام پر ہی امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اب یہ میرے آخری نائب ہیں، جب ہم انشاءاللہ وہاں ذکر پہنچیں گے اگر توفیق رہی تو پھر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. کل ہم نے حضرت عثمان ابن سعید کے بارے میں بات کی تھی کہ جن کی وفات ہو گئی تھی 267 ہجری میں. امام اسلام کی غیبت صغریٰ شروع ہوئی 260 میں، یعنی 7 سال کا ان کا عرصہ تھا کہ جس میں وہ نائب خاص رہے کہ وہ 9ویں امام کو 8 برس کے سن میں امام دیکھ چکے ہیں، وہ 10ویں امام کو 6 برس کے سن میں امام دیکھ چکے ہیں، وہ 9ویں امام کو بچپن میں ایک محفل میں 30,000 سوال کے جواب دیتے ہوئے دیکھ چکے ہیں. اس لیے اگر آپ اس میں تھوڑا سا اور انالیسس کیجئے تو امام کا کلام تو ہر ایک امام کا کلام وہ اس میں بہت عمق ہے، گہرائی ہے، لیکن 9ویں امام سے پہلے تک ائمہ علیہ السلام کی بس بہرحال صرف اتنی کوشش رہی ہے کہ لوگ جڑے رہیں کسی طرح امامت سے. جو زیادہ عمیق پیغامات ہیں امامت کے کہ امامت ہے کیا، وہ 9ویں امام کے بعد سے کہ زیارت جامع کبیرہ امام سکھلائیں، 10ویں امام زیارت غدیر سکھلائیں، زیارت امیر المومنین سکھلائیں، ایک زیارت میں 37 آیتوں کو بیان فرمائیں، یہ 10ویں امام سے پہلے نہیں ہے. اب شیعت اس بلندی پہ پہنچ چکی ہے کہ وہ امامت کو قبول کر لے بچپن میں بھی. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی، مجھے نبی بنایا ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں کہہ رہے ہیں اب وہ سمجھ چکے ہیں کہ جب مریم کے بیٹے امام ہو سکتے نبی ہو سکتے ہیں تو فاطمہ کے بیٹے امام ہو سکتے ہیں، وہ ان کے ذہن میں ہے. اور وہ اس منزل سے بھی گزر چکے ہیں کہ 11ویں امام یہ انہیں سمجھا دیں کہ علامات المومن خمس، مومن کی 5 علامتیں. وہ اس معیار پر اب مومن کو، یہ مومن کی جو علامتیں بیان کی جا رہی ہیں یہ ایک عام مومن کی نہیں ہے. جس مومن میں فرض کی علامت نہیں ہے کہ وہ شیعہ نہیں ہے، کہ وہ شیعہ تو ہے ظاہر میں، لیکن جو ایک بہت سپیریئر لیول کا مومن ہے اس کے لیے امام اسلام نے فرمایا کہ دیکھو اب تم آہستہ آہستہ اس مقام پہ پہنچ رہے ہو کہ المصلی 51، وہ 51 رکعت نماز پڑھنے والا ہے روزانہ، جو فرض و نافلہ ملا کر 51 رکعت نماز، زیارت الاربعین،
وہ اربعین پر اب عبداللہ حسین کی زیارت کرنے والا ہے، وہ تختم بالیمین داہنے ہاتھ میں انگشتری پہننے والا ہے، وہ تعفیر بالجبین خاک پہ سجدہ کرنے والا ہے، والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہر ایک کی اپنی مصلحت ہے، میں پہلے اس کو عرض کر چکا ہوں، بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز میں پڑھنے والا ہے۔ اب امام علیہ السلام نے جب وصیت فرمائی نا تو اس میں کام یہ ہے، امام حسن عسکری کی وصیت میں انہوں نے امام زمانہ کا نام نہیں لیا ہے، اپنے سارے اموال کو اپنی والدہ بی بی حدیثہ خاتون کی سپرد کر دیا۔ جعفر جو ان کے بھائی ہیں ان کا بھی نام نہیں لیا، جنہوں نے بہرحال بعد میں امامت کا کلیم کیا ہے۔ اب وہ جعفر طواب بنے، اس میں کیا گفتگو ہے وہ ایک الگ طور پر تاریخی ڈیبیٹ ہے کہ اس میں علماء کے الگ الگ انالیسس ہیں، لیکن بہرحال اس وقت کم سے کم انہوں نے چاہا بھی کہ وہ امام کا جنازہ پڑھا دیں، اور 5 برس کے بچے نے امام زمانہ آگے بڑھے اور اپنے چچا کے دامن کو کھینچا اور کہا کہ امام کا جنازہ فقط امام پڑھا سکتا ہے، اور امام زمانہ نے پھر جنازہ پڑھایا۔ بلکہ امام حسن عسکری کے غسل و کفن میں جو اہتمام ہے اس میں ہے تو فقط حضرت حجت، لیکن بہرحال جو انتظام ہوتا ہے اس میں عثمان ابن سعید شریک ہے حضرت حجت کے ساتھ، کہ امام علیہ السلام نے گویا انہیں اپنے ساتھ رکھا کہ جو جو دیکھ رہا ہے وہ سمجھ جائے کہ میرا نائب خاص کون ہے، اس میں مل کے سر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور اپنے چچا سے تو امام نے وہی فرما دیا کہ اگر جنہوں نے امامت کا دعویٰ کیا تھا، جو امام صادق علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ الامامہ لا یجتمع الامامہ فی اخوین بعد الحسن والحسین، کیونکہ امام حسن عسکری کے بھائی ہیں وہ جعفر، تو اگر وہ بھی امامت کے لیے کہیں کہ میں امام ہوں تو فرمایا کہ لا تجتمع الامامہ، بڑا اس میں ایک سن لیجیے گا کہ ردم بھی ہے، لا تجتمع الامامہ فی اخوین بعد الحسن والحسین، فرمایا کہ امامت 2 بھائیوں میں ایک ساتھ کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتی حسن اور حسین کے بعد۔ 2 بھائی ایک ساتھ امام نہیں ہو سکتے۔ اللہم صلی علی بات جی، تو یہ 2 بھائی ایک ساتھ امام ہو ہی نہیں سکتے، یہ فقط امام حسن امام حسین سے مخصوص ہے۔ الحسن والحسین امامان قام او قعدا، رسول اللہ نے فرما دیا تھا کہ حسن اور حسین دونوں امام ہیں، چاہے کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں تب بھی امام، بیٹھ جائیں تب بھی امام، حسن بھی امام حسین بھی امام ہو جائے۔ تو وہاں پھر امام نے فرمایا کہ امامت تو جمع ہو ہی نہیں سکتی، یعنی امام حسن عسکری جب امام ہے تو ان کے بھائی امام ہو نہیں سکتے۔ پھر آگے بلکہ امام نے یہ فرمایا کہ الاقاب ثم اعقاب الاعقاب، پھر نسلاً بعد نسل، ایک بیٹا پھر جو وہ بیٹا جسے اللہ منتخب کر لے، وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایک اور ڈاؤٹ جو آج کے زمانے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس وقت سے کوئی کریٹ کیا گیا تھا، حالانکہ وہ بات کا ڈاؤٹ ہے، وہ ایک فتنہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے امام غائب تو ہوئے لیکن وہی سرداب میں، کہ آپ نے شاید سن رکھا ہوگا، آج بھی یوٹیوب پہ اس پہ گفتگو ہوتی ہے کہ وہ سرداب میں انہوں نے گھوڑے باندھ کے رکھے ہوئے، وہ سرداب جس کی آپ زیارت کرتے ہیں سامرا میں جا کے، ان کے امام وہیں پر اندر چھپے ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک، جو لفظ سمجھتا ہے غار میں خالی بیٹھے ہوئے، حالانکہ غار میں کوئی اور بیٹھا تھا جو رو رہا تھا۔ تو امام علیہ السلام وہاں سرداب میں ہیں ان کے، اور وہی مثلا غار میں اس طرح سے توہین آمیز لہجے میں کہتے ہیں، اور انہوں نے اپنی وہاں پر سواریاں تلواریں وغیرہ رکھی ہوئی، وہیں سے نکلیں گے۔ یہ ایک وہ مت ہے، وہ ایک فتنہ ہے کہ جو امام اسلام کی غیبت صغریٰ کے زمانے میں اس کا وجود نہیں تھا، یہ بعد میں تقریباً 6 صدی ہجری کی بات ہے کہ جب ذہبی اور ابن خلدون وغیرہ نے اس طرح سے کہنا شروع کیا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، آپ کو ہماری کسی کتاب میں ملے گا ہی نہیں، تو اس لیے آپ کو اس میں اس حوالے سے کوئی اس کو اون کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ جناب آپ ہماری کتاب میں کسی بتائیں تو صحیح کہ یہاں پہ کسی عالم نے لکھا بھی ہو ایسا، یہ سب کچھ لکھا ہی آپ کی کتاب میں اور آپ نے ہم پہ تھوپ دیا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ کب ہمارا عقیدہ یہ؟ اچھا تو پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہاں جا کے چومتے کیوں؟ زیارت پہ تو جاتے ہیں نا، سامرا اور سردار پہ جاتے ہیں، وہاں پر ایک بہرحال آج زری بنی ہوئی ہے، اس وقت جو مقام تو جا کے چومتے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو کیوں کرتے ہو ایسا؟ تو اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں 10ویں امام کا بھی گھر ہے، 11ویں امام کا بھی گھر ہے، اور وہیں سے حضرت حجت کی آمد بھی وہیں پر ہے، وہیں سے غیبت کا آغاز بھی ہے، تو 3 اماموں کا گھر رہ چکا ہے وہ۔ اور جو امام کا گھر ہے نا، اب آیت میں نے پڑھی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اس مقام کو ساری زندگی وہاں پر کوئی احترام میں رہے اور وہاں پر زیارت کرتا رہے تو کم ہے۔ خود امام ابو حنیفہ وہ صادق آل محمد کے گھر میں موجود ہے اور پوچھ رہے ہیں کہ یہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ آیت کس گھر کے لیے ہے؟
کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، سورہ نور کی آیت ہے. امام نے کہا یہی گھر ہے جس میں بیٹھے ہوئے. یہی گھر ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو سامرا کے سرداب کا احترام اس وقت اس لیے نہیں ہو رہا کہ امام زمانہ وہاں اندر ہیں، اس لیے ہے کہ امام کا نور وہاں پر ہے. 10ویں امام 11ویں امام وہ وہاں رہے ہیں، بیت ان کا. اچھا پھر امام نے آگے کہا کہ یہی گھر ہے، تو کوئی یہ کنفیوژن نہ ہو جائے کہ اچھا یہ کوئی گھر کسی خاص جگہ سے بنا ہوا ہے، یا کوئی کسی مٹیریل سے بنا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ گھر ہے. عجب جملہ کا امام نے کہا یہی گھر ہے کہ جس کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور تعظیم کا حکم اللہ نے اس گھر کی اس لیے دیا کہ اس میں میں رہتا ہوں. اس گھر کی خصوصیت نہیں ہے، میرے نور کی خصوصیت ہے کہ میں رہتا ہوں یہاں پر. میں رہتا ہوں یہاں پر اس لیے. اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے بہرحال ایک حدیث ہے جو خود صادق علیہ محمد ہی کا فرمان ہے، میں آپ کی خدمت عرض کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں سامرہ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے امام مہدی علیہ السلام کے موضوع پر، کہ امام نے فرمایا کہ بیت علی و فاطمہ من حجرت رسول اللہ. پہلے تو یاد رکھو کہ جو علی و فاطمہ سلام اللہ علیہما کا گھر ہے وہ بھی رسول اللہ کا حجرہ ہے بی بی فاطمہ کا گھر، لیکن رسول اللہ کا حجرہ ہے. فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا حصہ ہے. وسقف بیتہم عرش رب العالمین، ان کے گھر کی چھت رب العالمین کا عرش ہے. میں آپ کو کوئی شاعری نہیں سنا رہا، میں آپ کو کتاب الکافی کی حدیث سنا رہا ہوں، اور بھی کتابوں میں بہار وغیرہ میں بھی لکھی ہوئی کہ یہ جو گھر کی چھت ہے نا، علی و زہرا سلام اللہ علیہما کے گھر کی چھت، وہ رحمان کا عرش ہے. وفی قعر بیوتہم فرجۃ مکشوطۃ، اور ان کے گھر کی تہ میں ایک راستہ ہے. امام نے ایسے سمجھایا ایک راہ ہے، الی العرش معراج الوحی والملائکہ، جہاں سے وہ ایسا راستہ ہے جو جڑتا ہے اس عرش پر کہ جہاں سے ملائکہ آتے ہیں جنہیں معراج ہوتی ہے. یہ ذرا گھر تو دیکھیے گا اہل بیت میں، تہ میں یہ کار اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تنزل علیہم بالوحی صباحا و مساء. امام نے فرمایا کہ صبح و شام اس جگہ سے وحی نازل ہوتی رہتی ہے. وہی تشریح ضروری نہیں ہے، وہی تشریح تو رسول اللہ پہ نازل ہو رہی ہے، لیکن وہ رابطہ جو ایک امام کا اللہ سے ہے. وفی کل ساعۃ، عجب جملہ امام کا، کہا ہر لمحے آتی ہے وہی. وطرفت عین، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی آتی ہے. والملائکہ لا ینقطع فوجہم، ملائکہ کی فوج ایک لمحے کے لیے بھی منقطع نہیں ہوتی. فرمایا کہ فوج یسعد فوج ینزل، ایک فوج آتی ہے ایک فوج جاتی ہے، ایک فوج آتی ہے. ملائکہ کی زیارت گاہ ہے بیت علی و فاطمہ. یہاں تک بات پہنچی، پھر امام نے آگے ائمہ کے گھر کے لیے بھی کہا، اس لیے میں سامرہ کے لیے آپ کو روایت سنا رہا ہوں. تو سب سے پہلے تو سمجھنا چاہیے، اور یہ میں آپ کے ذہن میں سوال پہلے سے شاید کہہ چکا ہوں کسی اور حوالے سے. یہاں فرمایا کہ وہاں ایک ایسا راستہ ہے کہ جو گزرتا ہے کہ جہاں سے ملائکہ آتے ہیں، اور وہاں ملائکہ کے لیے معراج ہے. معراج زمین سے اوپر جانے کو کہتے ہیں. سوال کیا ہے؟ معراج کیا ہے؟ معراج تو ہمیشہ ہم نے سنا ہے کہ یہاں سے اوپر جانا ہے معراج. تو ملائکوں کی معراج وہاں سے یہاں کیا ہو رہی ہے؟ معراج وہ قریب ترین اقرب مقام ہے جہاں خدا کی قربت نصیب ہو جائے. کعبہ قوسین و ادنا والی معراج رسول اللہ کو وہاں نصیب ہوئی ہے، وہاں تک کسی کی رسائی نہیں تھی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب ملائکہ اگر قریب ترین مقام چاہتے ہیں جہاں خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قربت ہے تو وہ بیت علی و فاطمہ. جی اس کے بعد امام نے حضرت ابراہیم کا حوالہ دیا، اور میں آیت پڑھتا ہوں، یہ بھی ایک لطیف بات ہے کیونکہ بہرحال ایک اشرا چل رہا ہوتا ہے موضوع، ہمارے پاس گنجائش ہوتی ہے کہ بات کو تھوڑا سا سمیٹ کبھی پھیلا کر بھی بیان کرتے ہیں. کہ ان اللہ تبارک و تعالی کشف ابراہیم عن السماوات، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے لیے بھی ایک خاص آسمان کو کھولا تھا جس میں وہ کچھ دیکھ سکے. ابراہیم امام ہے، انسانوں کے امام ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے، اب اس بات کو آپ جوڑیے گا سورہ انعام کی ایک آیت ہے جس پر مفسرین کافی زیادہ ایک حرف پر گفتگو کرتے رہے، ایک حرف، لفظ نہیں، ایک حرف پر.
وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. آیت نمبر 75 ہے سورہ نام کی. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وَكَذَلِكَ نُرِيَ ابراہیم ملکوت السماوات، ہم نے ابراہیم کو دکھلایا آسمان کے ملکوت، والارض، اور زمین کے ملکوت. اور پھر آگے اگر یہ جملہ ہوتا نا لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ان کا یقین اور بڑھ جائے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے. ہم نے انہیں زمین و آسمان کے ملکوت دکھائے، لِيَكُونَ نہیں، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. یعنی اس کا ترجمہ اس طرح سے بنے گا کہ ہم نے زمین و آسمان کے ملکوت ابراہیم کو دکھلائے، اور کچھ دکھلایا، ڈاٹ 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 ہے، وہ ذکر نہیں کیا اللہ نے، تاکہ وہ یقین کی منزل پر پہنچ. یہ ایک واو ہے نا، یہ یہاں پر اس پر پوری گفتگو ہے. یہ واو کیوں ہے یہاں پر؟ قرآن ہے اس لیے. وَلِيَكُونَ، اللہ کہتا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم ولعلکم، نہیں اور تاکہ نہیں، تاکہ تم کرو. ہم نے زمین و آسمان کی نشانیاں دکھائیں ابراہیم کو، ملکوت، تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائیں. نہیں، اور پھر تاکہ وہ یقین رکھنے والوں. یہ اور کیا ہے؟ یہ اور کیوں ہے؟ ظاہر میں مس فٹ ہے، ظاہر میں، حقیقت میں بالکل عین مطابق ہے. اس لیے کہ اللہ نے زمین و آسمان کے ملکوت دکھلائے، وا کے بعد کچھ اور ہے، جیسے کہتے ہیں نا ڈاٹ ڈاٹ وا ڈاٹ، کچھ دکھلایا اور بھی. یہ امام صادق اسلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم کو آسمانوں کے درمیان سے کچھ ایک دکھلایا تھا. اس حدیث میں کہا کہ ہماری جو چھت ہے نا وہ رحمان کا عرش ہے، یہیں سے راستہ جاتا ہے وہاں. یہ ابراہیم کو دکھلایا تھا. تو جو ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد. فرعون نے کہا کہ وما من بیت من بیوت الائمہ، ائمہ میں سے اب کسی کا بھی گھر ہو، ابھی تو بیت علی فاطمہ سلام اللہ علیہما کی بات ہو رہی تھی، اب ائمہ میں سے کسی کا بھی گھر ہو الا وفیہ معراج الملائکہ، ان میں سے ہر گھر میں ملائکہ کی معراج ہوتی ہے، ہر گھر میں، الا وفیہ معراج الملائکہ. اور اس کے بعد امام نے کہا، اس لیے اللہ نے کہا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. میں نے آپ کو نہیں بتلایا تھا کہ سورہ قدر سے حضرت حجت کے وجود پر دلیل قائم کر کس گھر میں نازل ہوتے ہیں ملائکہ؟ شب قدر میں، یہاں پر نازل ہوتے ہیں جو علی. اس لیے ہم سامرہ کے سرداب کو چومتے ہیں. بات واضح ہو گئی نا؟ سامرہ کے سرداب کو چننے کا تعلق اس بات سے نہیں کہ ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ وہاں اندر بیٹھے ہوئے اور ہم نے وہاں پہ گھوڑے اور تلواریں رکھی ہوئی. تو یہ ایک بات تھی جس کے لیے میں نے کہا آپ سے عرض کر دوں. اچھا، اب اس سے ظاہر ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام ہی، کیونکہ خود محمد ابن عثمان کے زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ خود غلات کا بھی ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ امام جو چلتے پھرتے اللہ ہے، اللہ حلول کر گیا ہے. جی، کہ جب انہوں نے پھر امام کو، امام زمان اسلام کو خط لکھا اور امام نے جواب دیا ہے کہ لعنت ہو اللہ کی ان پر، جو کہ یہ بھی سمجھیں کہ اللہ نعوذ باللہ امام میں حلول کر گیا ہے. پھر اس کے بعد پوچھا انہوں نے کہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو خلق کیا اور آپ نے پھر یہ سب کچھ خلق کر دیا. امام نے منع فرمایا اس کا. خلق کر سکتے ہیں قدرت میں، جب عیسیٰ علیہ السلام خلق کر سکتے ہیں اللہ کے اذن سے، تو اللہ کے اذن سے قدرت رکھتے ہیں، خلق کر سکتے ہیں. لیکن امام نے کہا کہ نہیں، خالق کہو نہیں، منع فرمایا. تو بہرحال جہاں جو امام نے کہا ہے اس حد تک رہیں، جو لفظ امام نے کہا ہے وہ استعمال کریں ائمہ علیہ السلام کے لیے. اور پھر امام علیہ السلام، اب یہاں تک جب میں نے آپ سے عرض کیا کہ 267 تک آتے آتے عثمان ابن سعید کی وفات ہو گئی، اب محمد ابن عثمان ہیں اور ان کے لیے چیلنجز ہیں. ان کے لیے چیلنجز ایک غلات کا چیلنج ہے. اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ امام کے جو نائبین تھے، لوگوں کو اتنا ٹرسٹ ان پر کیسے تھا؟ ایک تو یہ کہ وہ امام کا خط دکھاتے تھے، اور امام کا ایک خط ایک شخص نے کیسے پہچانا، اگر آگے ہوگا تو تفصیل بیان کروں گا کیسے پتہ چلا امام کا خط ہے. تو کہتا تھا کہ میں نے حسن عسکری کی بھی یہی خطاطی دیکھی تھی. وہ دیکھ چکے تھے کہ امام حسن عسکری کیسے لکھتے تھے، بالکل ویسے ہی ہے. کبھی امام غیب کی خبر بتا دیتے تھے خط میں. جی، اب غیب کی خبر یہ ہے کہ وہ محمد ابن عثمان تو نہیں بتا رہے نا، وہ کہیں سے خبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مثال کے طور پر میں آپ سے چلیں ابھی عرض کر دیتا ہوں. غیب کی خبروں میں اس طرح سے ہے کہ محمد ابن شاذان ہیں، وہ آتے ہیں محمد ابن عثمان کے پاس جو نائب خاص ہیں، اور ان کے علاقے کے لوگوں نے 480 درہم دیے خمس. کہتے ہیں امام تک پہنچا دینا. کہتا ہے 480 ہے، میں راؤنڈ فگر کر دیتا ہوں 500، 20 اپنے ملا دی. ٹھیک ہے. اچھا، امام کی خدمت میں پہنچے، 500 ایک تھیلی بنائی.
کہ امام تک پہنچا دینا. امام علیہ السلام جب خط کا جواب دیتے تھے نا تو امام علیہ السلام اس طرح جواب دیتے تھے کہ اس کو پتہ چلے کہ یہ میرا نائب خاص ہے جو تم اسے دے رہے ہو مجھ تک پہنچ رہا ہے. امام نے اس کے خط کے جواب میں لکھا کہ جزاک اللہ، اللہ تجھے جزا دے اس بات پر کہ تو نے ہم تک 480 درہم اور 20 درہم پہنچائے. یہ غیب کی خبر ہے. اللہم صلی علی یہ کون جانتا ہے؟ یہ محمد عثمان بھی شاید نہ جانتے ہوں کہ اس نے اس طرح سے ملا کر مجھے دیا تھا. تو اب جب امام کی جانب سے خط، اس کا مطلب ہے کہ امام بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جو تم اسے دے رہے ہو مجھ تک پورا پہنچ رہا ہے، اور تم بھی یقین رکھو کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ یہ میرا نائب خاص ہے کہ جس کے ذریعے سے میرا پیغام تجھ تک پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ غیب کی خبریں امام صاحب اس طرح سے یقین ہوتا تھا. کبھی وہ خطاطی دیکھ کر مثلا کسی کو یقین، ایک وہ شخص ہے جس کا نام علی بن بلال ہے. ایک آپ اتنا آسان نہ سمجھو اس معاملے کو، میں تھوڑا سا اسماعیلیوں پر آنے لگا ہوں جو کل میں نے بات کی تھی کہ اسماعیلی بھی اٹھ کھڑے ہوئے اس زمانے میں، کہتے ہیں مہدی تو ہم میں سے، تم میں سے کہاں سے آ گیا؟ اور ان کی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے نارتھ افریقہ میں، اسی ٹائم پہ بن گئی ہے. تو اس کی تفصیل تھوڑی سی میں عرض کرتا ہوں. لیکن ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ جو عثمان ابن سعید کو ماننے والے ہیں، قبول کر لینے والے، وہ محمد ابن عثمان کو رد کرنے والے. دیکھیں حسد ہے. کون؟ مثلا احمد ابن ہلال جو کہ 11ویں امام کے ساتھ ہے، جو 12ویں امام کو دیکھ چکا ہے. آپ کو تعجب اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ باپ کو ماننے والے بیٹے کو نہیں ماننے والے. نائبین میں کیا اماموں میں ہوا ہے. جو صادق علیہ محمد کو ماننے والے امام موسیٰ کاظم کو ماننے والے نہیں ہیں، امام موسیٰ کاظم کو ماننے والے امام رضا کو ماننے والے نہیں ہیں. واقعی پھر قصہ سے بنا ہے. تو اس میں نائب میں کیا تعجب ہے کہ عثمان سعید کو ماننے والے لیکن محمد عثمان کو ماننے والے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اب عثمان ابن سعید کا خاص ریپرزنٹیٹو ہے، یعنی ریپرزنٹیٹو کا ریپرزنٹیٹو یہ ہوتا تھا. اس لیے آپ یہ بھی ایک بحث دیکھیں گے. میں تھوڑا سا اکیڈمیکلی بھی کچھ باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جب آپ خود کتابوں کو دیکھیں، آج کل AI کا زمانہ ہے، بہت چیزیں آپ خود دیکھیں گے اور بعد میں ینگسٹرز بھی اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے. مثلا ایک گفتگو یہ رہی ہے کہ امام کے نائب خاص خالی 4 ہی ہیں یا زیادہ ہیں. اس لیے کہ کلینی نے کہیں 4 کا عدد نہیں لکھا ہوا، نوبختی نے بھی کہیں 4 کا عدد نہیں لکھا ہوا، بلکہ بعض لوگوں نے جو نام لکھے ہیں تو وہ 12 تک پہنچے ہیں. تو بھئی 4 کیوں ہے خالی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 تو یہ نائب خاص ہیں جن سے امام کی خاص توقع ہے. اس کے بعد ان نائب کے نائب ہیں. مثلا احمد ابن اسحاق ہے، مثلا احمد ابن ہلال ہے، مثلا علی بن بلال ہے. یہ بہت کامن سی بات ہوتی ہے کہ ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے، اس آرگنائزیشن میں ایک مثلا پریزیڈنٹ ہے، اس کے بعد ایک کمیٹی ہے، کمیٹی کی سب کمیٹی ہے، تو ان کے پھر اپنے نائبین ہیں یعنی اپنے ریپرزنٹیٹو ہیں. تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس کے بعد ہم بنیں گے. حسد. دیکھیں خدا محفوظ رکھے کہ جب حسد ہو جائے نا کسی کو بہت زیادہ، وہ اب وہ پھر چلتا پھرتا مائکرو ویو اوون ہے. کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ حسد ختم نہیں ہوتا. اب وہاں پر ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ بھئی میں نے 54 حج کیے، یہ جو نائب کا نائب ہے، جس میں سے 24 پیدل کیے. تو اس کا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ میں سینئر ہوں، مجھے نائب بننا چاہیے. پھر اس کے پاس خمس کی اماؤنٹ بھی ہے. یہ واقفیہ میں بھی بات ہوئی تھی کہ بھئی ہم کیوں دیں امام رضا کو، اپنے پاس رکھیں گے. اور یہاں پر بھی یہ بات محمد ابن عثمان کے لیے جن کی زمانہ نیابت 40 ایئرس کا ہے، ان کے لیے بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو باپ کو قبول کرنے والے ہیں وہ بیٹے کا انکار کر رہے ہیں. ان میں سے کچھ جنہیں بعد میں توبہ کی توفیق مل گئی ہے. علی بن بلال جس کو بلالی کہتے تھے، کیونکہ اس میں شاید کچھ رمق دیکھی تھی. امام علیہ السلام نے محمد ابن عثمان سے کہا تھا، محمد عثمان نے اس سے کہا کہ تو انکار کر رہا ہے نا میری نیابت کا، تو بغداد کے فلاں مقام پر فلاں گھر میں اس وقت میں آنا، تو میں اور حضرت حجت وہاں ہوں گے، وہاں ملاقات کرواؤں گا، وہ تجھ سے خود کہیں گے. تو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بہرحال امام علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی، بعد میں آ کے شرمندہ ہوا، توبہ کی، یہ بچ گیا. یعنی یہ بھی سمجھ لیجئے کہ غنیمت ہے. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے یہ توفیق بھی نہیں ملتی. تو اب یہ سارے وہ معاملات ہیں کہ جن کو کبھی وہ خط کے ذریعے سے، کبھی امام سے ڈائریکٹ ملاقات کے ذریعے سے، کبھی غیب کی خبر ایک اور سناتا ہوں آپ کے لیے، لطافت کی بات ہے. جعفر ابن احمد ان کو بلاتے محمد ابن عثمان، یہ دوسرے نائب.
2 تھیلے دیے، ایک میں رقم ہے، ایک میں کچھ لباس ہیں جو لباس انہوں نے دیکھے نہیں، لباس ہیں کسی قسم کے. کہتے ہیں امام کا حکم ہے کہ جاؤ واسط، عراق کا ایک شہر ہے، آج سے 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، آج بغداد سے، وہاں جاؤ. واسط میں جب داخل ہو گئے شہر کے دروازے سے، جو پہلا شخص تجھے مل جائے اسے دے دینا. لیکن آج کی طرح نہیں ہے کہ وہ فلائٹ میں پہنچے گا تو ایگزیکٹ ٹائم پہ پہنچے گا، کس وقت میں پہنچے گا، تو ڈرائیو کر کے جا رہا ہے تو اس کے پاس ای ٹی اے موجود ہے. ایک بلا صاحب ای ٹی اے تو بتا دیجیے گا مجلس میں کتنے بجے پہنچیں گے. وہ اپنے گھوڑے پہ جا رہا ہے، کہاں رکے گا، کتنی منزل لے گا، کس وقت نکلے گا، کب پہنچے گا. اور پھر جب وہ وہاں پہ داخل ہوا تو داخل ہو کا کیا مطلب، کب جو امام نے کہا پہلا شخص جو ملے بس دے دینا. یہ امام سمجھا رہے ہیں کہ میرا نائب خاص ہے. اب وہ پہنچا ہے واسط میں، جیسے شہر میں داخل ہوا، سامنے سے حسن قطان وہ آ رہے ہیں، کہ یہ دو، کہ یہ کیوں دے رہے ہیں، کہ وہ محمد ابن عثمان نے کہا ہے کہ امام زمانہ نے کہا ہے کہ جو پہلا شخص ملے اس کو دے دینا. اچھا، کھولا، ایک میں کچھ رقم تھی. اچھا میں سمجھ گیا کہ یہ امام علیہ السلام نے بھجوائی ہے، یہاں پر کچھ فقراء و مستحقین ہیں جن کے لیے ہمارے پاس نہیں تھا کچھ مدد کرنے کے لیے. مجھے لگتا ہے کہ امام نے ایک تو ان کے لیے بھجوائی ہے. اس سے زیادہ تعجب خیز بات یہ کہ اس میں کیا کہتا پتہ ہے، کوئی لباس ہے. کھولا تو لباس نہیں، کفن تھا. کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس وقت ہمارے علاقے کے سب سے متقی شیعہ امیری اس کا نام، اس کا انتقال ہوا ہے. میں کفن خریدنے کے لیے جا رہا تھا کہ امام نے یہ امام زمان علیہ السلام. اللہم آئے آئے. یہ نائبین خاص کے بارے میں بڑا کم پڑھا جاتا ہے، تو میں نے کہا کہ ترتیب میں پڑھوں آپ کے سامنے. ایک اور مل کے سلوات بھیجے، نام ہے امام زمان آزاد کی برابری کی. سبحان اللہ. امام علی مقام علیہ السلام سلام. اللہم صلی علی. اس سے خود ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے کہ امام سے رابطہ رکھیں. امام وہی امام ہے ہمارے لیے، ہماری طرف سے ہے کہ وہ غیبت صغرا غیبت کبریٰ. امام کی طرف سے کوئی فرق نہیں، امام تو وہی حجت ہے، اسی طرح سے حجت ہے. جو ہے اپنے گھر میں اسی طرح سے امام کو پکاریں. اگر کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی تکلیف مشکل میں ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں پھر محمد ابن راضی یہی شخص پھر محمد ابن عثمان کے پاس آتا ہے. آگے کہتا ہے کہ میری اپنی زوجہ سے اتنے شدید اختلافات ہے کہ میں طلاق تک پہنچ چکا ہوں. امام سے کہنا تمہاری امام سے ملاقات ہوتی ہے، تمہارا رابطہ امام سے، امام سے کہنا میرے لیے دعا کرے. اور اس کے بعد کہتے ہیں میں کچھ دنوں بعد محمد ابن راضی کے پاس پہنچا. محمد ابن راضی وہ کہتے ہیں کہ میں محمد ابن عثمان کے پاس پہنچا تو میں نے کہا امام سے بات ہوئی، کہا امام نے خط لکھا ہے. اس خط میں اب امام انہوں نے دیکھا تو کہ امام کا خط آتا تھا. وہ خط کس کیفیت میں آتا تھا یہ مجھے نہیں پتا. آپ کو جب یہ پتا نا کہ آپ کا عریضہ کیسے پہنچتا ہے، تو امام کا خط نہیں پہنچ سکتا تھا نائب خاص کا، وہ آ جاتا تھا. ہمارا جب عریضہ ہم کہتے ہیں کہ امام کی خدمت میں پہنچتا ہے تو امام کا خط اپنے نائب خاص تک نہیں پہنچتا ہے، کسی بھی کیفیت میں پہنچتا تھا. اب کہتے ہیں اس میں باقاعدہ اس نے خط ڈھونڈا میرے لیے جو تھا وہ نکالا. اچھا آپ کو یہ توقیات کا مطلب ہے کہ خطوط امام زمان اسلام، یہ پڑھنے ہو تو بہار انوار علامہ مجلسی انہوں نے سارے جمع کیے ہیں عربی میں، لیکن بہرحال آج کل اے آئی وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے کہا حوالہ دے دوں. وہاں پر کہتے ہیں نکالا اور وہاں امام نے اس خط میں لکھا تھا کہ ہم نے تیرے اور تیری زوجہ کے لیے دعا کی ہے کہ یہ رشتہ باقی رہے. یہ والا واقعہ وہ ہے کہ اس نے کہا مجھے محمد ابن راضی نے کہا خط دکھاؤ. خط دکھایا، کہتے ہیں واللہ یہ امام حسن عسکری کی خط آتی ہے. بالکل وہی، ایسی رائٹنگ ہے، ایسے ہی انداز ہے. اس سے وہ پہچانا تھا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں بہرحال غیبت صغرا ہے، غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہم تک یہ خط نہیں پہنچے گا. اس سے جو دعویٰ کرے وہ باطل ہے، وہ آگے بات آئے گی. لیکن رابطہ امام سے بھی ہے. مولانا صاحب کیسے؟ نماز امام زمانہ پڑھے نا،
نماز امام زمان علیہ السلام تو گھر میں پڑھ سکتے ہیں نا، حاجت کی برابری کے لیے، کوئی بہت لمبی نماز بھی نہیں ہے. آپ سب کچھ جانتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 دفعہ پڑھی جانے والی نماز جو جمکران میں پڑھتے ہیں، مسجد سہلا میں پڑھتے ہیں. نماز امام زمان علیہ السلام کی نیت سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں پہنچے تو 100 دفعہ اس کو پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر اہدنا الصراط المستقیم 100 دفعہ ہو جائے تو کنٹینیو کریں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ پڑھ کے رکوع اور سجدے میں اس میں 7 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. ویسے 7 مرتبہ واجب نمازوں میں بھی مستحب ہے، لیکن اس میں خاص میں تاکید ہے کہ نماز کا جز ہے 7 دفعہ پڑھنا. اور جب نماز ختم ہو جائے پہلی رکعت کی طرح بالکل دوسری رکعت، اور جب نماز ختم ہو جائے تو 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ، پھر ایک تسبیح بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. پھر سجدے میں جائیں 100 مرتبہ صلوات. یہ ہے نماز امام زمان علیہ السلام. ایک مل کے بی بی فاطمہ تو زہرا پر ان کی آل میں صلوات بھیجیں. محمد و آل محمد علیہ السلام محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اس میں خاص بات ہے، جب بھی محمد ابن عثمان کی کسی سے ملاقات ہوتی تو کہتے تھے کہ یہ امام نے مسئلہ بتایا ہے، جب اپنی محفلوں میں بات کرنا تو امام کا نام نہیں لینا. اس لیے کہ تنظیم السری اس وقت ہے ایک سیکرٹ آرگنائزیشن، یہ جس کے لیے امام علیہ السلام نے خود منع فرمایا ہے کہ تم ظاہر نہ کرو ابھی عباسیوں کے سامنے کہ تمہارا ہم سے اس طرح سے رابطہ ہے اور تم ہم سے خط و خطابت اس طرح سے کرتے ہو، تمہاری اپنی جان کی حفاظت کے لیے. تو کہتے تھے کہ بقیت اللہ نے فرمایا، کہتے تھے ابو صالح نے فرمایا، عبد صالح خدا نے فرمایا، اس طرح سے بات کرتے تھے. امام کا نام نہیں لیتے، خود امام نے منع فرمایا تھا، نام نہیں لیتا. ایک اور لطیف روایت میرے خیال میں آپ کا دل اور شاد ہوگا. الحمیری آتے ہیں، یہ سارے میں محمد ابن عثمان کے واقعات سنا رہا ہوں آپ کو، دوسرے نائب 40 سال کا زمانہ تھا نا، تو یہ سارے الحمیری آتے ہیں. آگے کہتے ہیں کہ تم دیکھتے ہو اب بھی امام کو. اچھا اب آپ کو اس کے تھوڑا سا 255 ہجری امام کی آمد دنیا میں، اور محمد ابن عثمان کی وفات کب ہے؟ 305. ٹھیک ہے، اب اگر 255 سے آپ آگے بڑھیں تو اس کا مطلب ہے کہ 40 سال تو خود محمد ابن عثمان رہے، اور ان سے پہلے تقریباً 38 ایئرز رہے، ویسے یہ تقریباً 38 ایئرز، اور ان سے پہلے 7 سال ان کے بابا رہے، ان سے 5 سال پہلے امام کی آمد ہو چکی. اب امام کا ظاہری سن آپ ذہن میں رکھیے گا، میں اس لیے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یعنی امام 40 سال کے ہو چکے ہیں اب ظاہری طور پر، ورنہ تو عالم انوار سے 40 سال پر امام کا سن رکا ہوا ہے آج تک. جب ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے نظر آ رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ امام حجت ابن الحسن علیہ ہے. السلام صلوات اللہم صلی علی انہوں نے پوچھا، واہ، انہوں نے پوچھا محمد ابن عثمان سے کہ اب بھی دیکھتے ہو امام کو؟ ان کا زمانہ نیابت شروع ہو جائے 267 میں، لیکن اب جب امام تقریباً 40 سال کے سن میں، کا مطلب ہے کہ 295 ایئرز ہجری، ان کی وفات ہے 305، یعنی اب یہ وہ زمانہ ہے. بات واضح ہو گئی آپ کے لیے. الحمیری نے کہا کہ اب بھی دیکھتے ہو امام کو؟ کہاں ملاقات ہوئی ہے، دیکھتا ہوں. کہا کہاں دیکھا؟ ان کے بعد جو دعویٰ کرے گا چوتھے کے بعد وہ باطل ہے، یہ دعویٰ کر سکتے تھے. کہا کہاں دیکھا؟ کہا حج پر. حج پر، حج پر تو آج بھی امام آتے ہیں، حج پر تو آج بھی امام آتے ہیں. اور کہاں کس خیمے میں آتے ہیں بھی مصائب میں پڑھ دیتا ہوں آگے خدمت میں. جی تو حج پر دیکھا. کہا حج پر دیکھا، کیسے تھے امام، کتنا قد تھا؟ اب امام جو 40 سال کے ہو چکے ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں، اب 40 سال ہی کے رہنا ہے امام. اب روایت میں اس طرح سے ہے کہ جیسے محمد ابن عثمان اٹھے اور ایک انتہائی متناسب قد اس طرح سے بتایا ہاتھ سے رکھے کہ اتنا قد ہے فرزند زہرا کا. ظاہر ہے جسمانی طور پر کوئی نہ کوئی تو قد ہے نا. لیس بالطویل الشامخ، اتنا کوئی طولانی نہیں کہ تکبر لگنے لگے، کبھی ہوتا ہے. ولا بالقصیر الازرق، ایسا پستہ قد نہیں کہ اہانت ہو جائے. بل مربوع القامہ، جو کسی بھی انسان کے لیے متناسب ترین قامت ہو سکتی ہے، اتنا میں نے دیکھا حج پہ. حضرت حجت اللہ. یہ
محمد ابن عثمان نے دیکھا. نعرہ حیدری یا علی. محمد صلوات. جی. پھر اب ان مجالس میں موقع ہو سکا تو میں عرض کر دوں گا کہ پھر امام علیہ السلام کے چہرے اثر کے بارے میں، کہ ان کا چہرہ کیسا، ان کا سینہ کیسا، بازو کیسے، ہائے ہائے. جی. تو یہ ہیں محمد ابن عثمان، جن کی اس طرح سے امام سے ملاقات ہوتی، یہ آگے بات پہنچاتے ہیں. سارے واقعات آپ ریکال کر لیں. 480 + 20 اتنا بھیجا ہے. پہلے شخص سے جانا، ملنا، کفن دیا، وہ الامیری کا انتقال ہوا ہے، اس کے لیے امام نے کفن بھیجا ہے. کبھی خطاطی کو دیکھ کر، کبھی امام کا قد بتلائے. حج پہ ملاقات ہوئی ہے. یہاں پر اب جب 305 میں ان کی وفات ہے نا، تو 297 ہجری یعنی ان کی وفات سے پہلے اسماعیلیوں کی حکومت مصر میں قائم ہو چکی ہے. اس میں سے پہلا خلیفہ کون ہے جس کا نام کیا ہے؟ عبید اللہ المہدی. وہ کہہ رہا ہے مہدی تو میں ہوں. یہ فتنہ ہے. میں نے آپ سے دوسری مجلس میں کہا ہے خالی مہدی کو ماننا ضروری نہیں ہے، 12ویں کو مہدی ماننا ضروری ہے. آپ ریلیٹ کیجئے گا بات کو بات سے. وہ کہہ رہا ہے عبید اللہ مہدی، کہتا ہے میں. اچھا اس وقت مجھے نہیں پتا کہ اسماعیلی آزاد کے یا بوری آزاد کے امام مہدی کا ذکر کوئی بھی جو اپنے مہدی ہوں ان کا کت شد و مت کے ساتھ ہے، لیکن اس وقت وہ ریمپیج پر تھے، یعنی ایک دم تیش ہم ہیں مہدی، اور ان کا جو نہ مانے تو وہ قتل عام بھی ہوتا تھا. کتنا کچھ ہوا. اور بعد میں ان کی حکومت خالی نارتھ افریقہ پہ نہیں رہی، وہ بڑھتے بڑھتے شام، فلسطین، حتیٰ مکہ، مدینہ، یمن، کوفہ، قطیف، احسا، سب پہ. یہ سب غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے جو نائبین خاص کا زمانہ ہے. اس کے بعد ایک اور ہیں کہ جو علی بن محمد اس کا نام ہے، جس کو صاحب الزنج کہتے ہیں. صاحب الزنج کہتے تھے افریقہ کے غلاموں کو. افریقہ کے غلام چونکہ ان کی پیروی کرنے والے بہت تھے. اور علی بن محمد کون ہے؟ وہ زید کی اولاد میں سے، زید شہید کی. اچھا یہ اپنے آپ کو کیا کہلواتے ہیں؟ آج بھی برٹش میوزیم میں ان کے نام کا، جو ان کی حکومت میں سکہ چلتا تھا نا، اس میں نام پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ المہدی علی بن محمد. مہدی میں ہوں. یہ ہے بصرہ میں 270 ہجری، یہی زمانہ. تو یہ تمام معاملات وہ ہیں کہ جو سب کے سب پیش آ رہے ہیں کہاں؟ محمد ابن عثمان کے زمانے میں. امام علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، وہ سن لیجئے گا، اور انشاءاللہ پھر بات آج کے تک تمام ہو جائے گی. پھر کل میں حسین بن رو سے بات انشاءاللہ شروع کروں گا. امام علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، میرے پاس مل جائے تو میں اس کے فرمایا کہ الامر، یہ الامری، یہ جو پہلا تھا یعنی عثمان ابن سعید، و ابنہ، اور اس کا بیٹا، یہ دونوں وہ ہیں کہ الموثقان، یہ ہم دونوں کی طرف سے توثیق شدہ ہیں. جی ہم دونوں کی طرف سے بااعتماد ہیں، ان کو مان لینا. اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے انہی کو لکھا ہے، محمد ابن علی کو، کہ کذب الوقاتون، وقت متعین کرنے والوں کو جھٹلاؤ. وہ اب میں کل دن میں آپ کے شہر میں نہیں ہوں، کسی اور جگہ پر ہوں، لیکن رات میں واپسی ہوگی تو رات کی جو کل رات کی مجلس ہے اس میں جو بات شروع ہوگی تو اس میں عرض کروں گا کہ جو وقت جھٹلانے والوں کو، وقت بتانے والوں کے امام نے کہا کہ جھٹلاؤ. کوئی کہے کہ بس یہ والی جنریشن ہے یہاں ظہور ہونے والا ہے، نہ ہمیں پتہ نہیں. آپ دعا کر سکتے ہیں کہ جلدی ظہور ہو جائے، ہمیں پتہ نہیں. جتنا وقت متعین کرتے جائیں گے، امام السلام نے کہا کہ بالکل وقت متعین کرنے والوں کے اس میں نہ آنا. بلکہ پھر بعد میں کہا کہ بعد میں اگر ہماری کوئی نیابت خاص کا دعویٰ کرے تو اس کو بھی جھٹلاؤ. اب کتنے لوگ ایسے ہیں، حتیٰ ایران عراق میں تو پھر بھی پکڑ لیے جاتے ہیں، ہمارے یہاں بھی پتہ نہیں کتنے. آپ جائیں اندر تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں. کوئی سامنے ایک مسلح رکھا ہوا ہے، پیچھے میں امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. میں خود ایک جگہ دیکھ کر آ رہا ہوں کہ سامنے کہ میں امام زمانہ کے پیچھے مسلح رکھا ہوا ہے ایسی خالی اندر، وہ یہ کہ امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. ایسا کوئی بھی شخص مل جائے جو یہ کہے کہ دیکھیں ایک دفعہ کسی نے ادب احترام میں رکھا ہوا، وہ بات الگ ہے، تبرک میں رکھا ہوا بات الگ ہے، میں کسی کی نیت پہ بات. لیکن کوئی کہے کہ میں امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، امام آتے ہیں میں ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، ایسے اس کو ایک کمرے میں بند کریں جب تک کہ کہتے ہیں امام تو بات یوں لٹ کر سکتے ہیں، تو بھی امام کے ساتھ بات چلے جانا ہے. اللہم صلی علی
امام نے اپنے نائب خواجہ جو آخری تھے نا علی بن محمد سمری، ان کو خط لکھ کے کہا تھا کہ انک میت ما بینک و بین ستۃ ایام، تم مر جانے والے ہو 6 دنوں میں، اب جب تمہارا جو خط ملے گا نا 6 دنوں میں مر جانے والے ہو. اب اس کے بعد کوئی نائب خاص نہیں ہوگا، اور جو اس کا نیابت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. ہلاک المستعجلون، امام نے کہا کہ میرے ظہور کی جلدی کرنے والے ہلاک ہوں گے، جلد بازی کرنے والے. ہو کیوں نہیں رہا؟ امام کے وقت پہ رہو جو اللہ نے متعین کیا. اور پھر امام نے کہا کتب الوقاتون، وقت متعین کرنے. میں آپ کو شاید ہوتا تھا کہ کسی اردو کتاب سے نام لیے بغیر یہ سنا بھی دوں کہ کیا کچھ لکھا ہوا ہے وہاں پر. یعنی اس میں تو 2016 کا لکھا ہوا ہے کہ سارے کیلکولیشن میں کہ امام کا ظہور 2016 میں ہونے والا ہے. میں کہوں گا کہ 2026 میں پڑھ رہا ہوں میں، اور ہم آج بھی کہہ رہے ہیں اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم کل ولیک الحجۃ من حسن. تو جو بھی متعین کرنے والے ہیں تاریخ کو، اور اس طرح سے، یعنی یہ تو میں نے مسلح کی مثال دی نا، تو پھر بھی آپ کے تھوڑا سا ہضم ہو گیا. کچھ جگہوں پر عراق وغیرہ میں اس طرح کے بھی معاملات رہے ہیں کہ بھئی ایک شخص ہے لیکن وہ 2 چائے ہیں اس کے پاس، کہتے ہیں ایک میرے لیے اور ایک کس کے لیے، آپ سمجھ جائیں. اور امام کس طرح سے چائے پیتے ہیں، ان کا کیا انداز ہے. یہ سب کے سب خرافات آپ کو یہ ابھی اس وقت ہو سکتا ہے خالی افسانہ لگ رہا ہوں، لیکن یہ آئیں گی. گلوبل ولیج دنیا. اس لیے اپنے آپ کو محکم رکھنا ہے کہ امام کی طرف سے جو نیابت خاص تھی وہ ایک مسلم ابن عقیل کے پاس تھی. انی باعث الیکم، میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں اخی و ابن عمی و ثقتی و اہل بیتی، میں بھیج رہا ہوں کہ جو میرا بھائی ہے، میرے اعتماد کی جگہ پر ہے، میرے لیے ثقہ ہے اور میرے اہل بیت میں سے اسے بھیج رہا ہوں. وہ ایک مسلم ابن عقیل تھے. پھر یہ نائبین خاص ہیں جن کے لیے امام اسلام نے خاص توقع بھیج دی. بس سٹاپ، یہاں ختم ہو گیا. ہاں اس کے بعد آپ ضرور علماء سے رابطہ کرتے ہیں احادیث کو سمجھنے کے لیے، ان امام الاسلام تک پہنچ، لیکن کوئی نائب خاص نہیں. نیابت خاص کا دروازہ بند ہے. وہ امام الاسلام نے فرمایا کہ کذب الوقاتون، وقت متعین کرنے والوں کو جھٹلاؤ. یہ بات میں تمام کر دیتا ہوں. ایک شکوہ کیا شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں کہ لوگ عراق زیارت پر آتے ہیں تو مجھے شکوہ یہ ہے کہ ان 4 نائبین خاص کی زیارت پہ کیوں نہیں جاتے جن تک امام کا خط آتا تھا، جو امام کی بات ہم تک پہنچاتے تھے. انہوں نے شکوہ کیا اس بات کا. اگر آپ کے پاس موقع اربعین وغیرہ پہ موقع نہیں ہوتا، بہت زیادہ خاص اہتمام الگ سے ہوتا ہے پھر اس میں مخصوصی میں، لیکن آپ ویسے جائیں تو آپ تھوڑا سا وقت نکال کر ضرور جائیں. شیخ طوسی نے لکھا ہے کہ جب میں بغداد آیا تو جب تک بغداد میں رہا، یعنی 408 ہجری سے 430 ہجری تک، میں مسلسل جاتا رہا عثمان ابن سعید کی زیارت پر. شیخ طوسی جیسا عالم. تو عثمان ابن سعید وہ بغداد کے ویسٹ میں شرجہ کے مقام پر، پھر محمد ابن عثمان ہے بغداد کے مشرق میں رصافہ کے مقام پر، پھر حسین بن روح نوبختی کے بازار میں، اور علی بن محمد سمری ہیں جو دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر شار رشید پر ہے. تو آپ کو وہ جو جانتا ہو وہ اس کو لے جا سکتا ہے. جائیں زیارت پر، کم سے کم ایک امام الاسلام کی نیابت میں ہدیہ کرتے ہوئے فاتحہ پڑھیں وہاں پر، حق بنتا ہے یہ. جی بالکل. محمد ابن عثمان کے لیے آیت اللہ خوئی نے لکھا تھا اپنی کتاب میں کہ رجل عظیم و جلیل، خوئی جیسا وہ مرجے کہ ون آف دا یونیک ان دا شیعہ ہسٹری. شاید دوسرا، میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے کہ دوسرا خوئی نہیں ہے، نجف اشرف. انہوں نے لکھا محمد ابن عثمان کے بارے میں کہ ان جیسا با عظمت اور با جلالت شخص وہ امام علیہ السلام سے جو رابطے میں رہو پھر تاریخ میں نہیں ہے اس خاص کیفیت میں. جی. الحمیری کی ملاقات ہوئی، مل کے بلندر صلوات بھیج دیجیے گا محمد علیہ السلام. معجل فرج. بیٹا آخر میں نعرے کی بات ہے، ہاں اس لیے میں دیکھ رہا تھا. لگاؤ مل کے، لگا لو، چلو لگا لو. یا علی مدد. اللہ تعالیٰ یا علی کی صداؤں کو ہمیشہ باقی اور زندہ رکھے، ہمارے گھروں میں زندہ رکھے. یا علی کہتے رہے انشاءاللہ. یا علی کہنے سے یقیناً امام زمان علیہ السلام راضی ہوں گے انشاءاللہ. الحمیری نے کہا کہ امام سے کہاں ملاقات ہوئی؟ کہا حج پر. علی بن مہزیار کی روایت ہے حج پر امام سے ملاقات ہوئی. امام سے طواف پہ ملاقات ہوئی. امام نے کہا کہ اب ملنا چاہتے ہو تو مینا کے میدان میں آنا. مینا کے میدان میں بولا اتنا بڑا میدان ہے، ہزاروں حاجی ہوں گے، کہاں ہوں؟ کہا جا عباس کے مسائب ہو رہے ہیں جس خیمے میں، وہاں آنا. بس صاحب خانہ نے مجھ سے کہا کہ مولانا غازی عباس کا ذکر شہزادی سکینہ کے ساتھ کر دیجیے. جہاں ابوالفضل عباس کے مصائب ہوں تو امام زمانہ علیہ السلام کی نظر کرانے تشریف آور رہی ہے. یا ابوالفضل عباس
آپ روح حسین ہیں، آپ نفس حسین ہیں، آپ باب حسین ہیں۔ سکینہ کے دل کی ڈھارا سے عباس، زینب کے دل کا سکون ہے عباس۔ ہمارے ہاں مائیں بہنیں جب کوئی مشکل ہوئی، حاجت ہوئی، سب سے پہلے امام بارگاہ میں علم پر جاتی ہیں۔ سوچو جو ہماری آپ کی بہنوں کا اتنا بڑا اثر ہے، وہ حسین کی بہن ہے یا ابوالفضل عباس۔ اس جملے کی تحلیل تو سنیے گا جب امام حسین علیہ السلام سے کہیں کہ مولا کیا مجھے اجازت ہے؟ فرمایا تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ فنظر الی یمین و شمال، عباس نے داہنے دیکھا بائیں دیکھا، مولا وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا میں علمدار تھا۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ کیا امام حسین نہیں جانتے کہ وہ لشکر اب شہید ہو چکا ہے؟ کیوں امام کہتے ہیں کہ تم میرے لشکر کے علمدار ہو؟ حسین کہنا چاہتے ہیں عباس تو ہی لشکر ہے میرا۔ جب تک عباس باقی ہے حسین کا پورا لشکر باقی ہے۔ اے عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ بس ابوالفضل عباس تشریف لے گئے، سر جھکا کر دیکھا چھوٹے بچے ہیں، اللہ تش کی صدائیں ہیں۔ محرم میں کم سے کم پانی پئیں، ایام اعظاں میں السلام علی الحسین ضرور کہا کریں، لعن اللہ قاتل الحسین ضرور کہا کریں۔ وہ پانی جو حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، سکینہ کو نصیب نہیں ہو سکا۔ یا ابوالفضل عباس آپ کو آپ کی زخمی آنکھ کا واسطہ ہے، جس کی جو حاجت ہے اس وقت، اس لیے کہ وہ عراقی اپنے بیٹے کو لے کر جب مولا رضا کے حرم میں بھی گیا تھا، فقط روح حسین نہیں عباس، روح امام رضا ہے عباس۔ ہائے ہائے باب امام زمانہ ہے ابوالفضل عباس۔ امام زمانہ کے نام سے اشرا ہے۔ جب کسی عارف کے امام سے ملاقات ہوئی، وہاں پر بھی خطوط رکھے ہوئے تھے۔ کہا مولا یہ کون سے خطوط ہیں؟ کئی امام زادوں نے مجھ تک جو حاجتیں بھجوائی ہیں نا وہ خطوط ہیں۔ اچھا کچھ خطوط ایسے ہیں جنہیں چومتے جاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ مولا یہ کون سی حاجتیں ہیں؟ کہا یہ وہ حاجتیں ہیں جو میرے چچا ابوالفضل عباس کے ذریعے سے مجھ تک بھجوائی گئی ہیں۔ جو حاجتیں ابوالفضل عباس کے تصدق میں بھجوائی جائیں ان پر امام زمانہ کی خاص نظر کرم ہے۔ یا امام زمانہ علیہ السلام، مجھے نہیں پتا اس وقت آپ کہاں پر ہیں، سامرہ ہی میں ہیں، اپنے بابا اپنے دادا کے حرم میں ہیں، اپنے جد حسین کی قبر اصل قبر پر ہیں کہ وہاں بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہیں، قبر ابوالفضل عباس پر ہیں، مدینہ میں ہیں، گم شدہ قبر فاطمہ الزہرا نہیں پتا بیوی کی قبر کہاں پر ہے، یا جرت البقیع میں ٹوٹے ہوئے مزار، مجھے نہیں پتا مولا آپ کہاں پر ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے اگر آپ اس وقت ایک نظر کرم فرما دیں مولا، آپ کے لیے تو نظر کرم کہیں سے بھی ممکن ہے مولا، ایک نظر کرم ایک لمحے کے لیے ہو جائے تو جتنے ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں نا مولا ہماری نسلیں سنور جائیں گی اگر ایک لمحہ نظر کرم ہو جائے امام زمانہ علیہ السلام کی۔ وہ عراقی آیا، اس نے مولا رضا کے حرم میں کہا کہ مولا میرے بیٹے کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک کر دیں آنکھیں۔ پہلے دن آیا، دوسرے دن آیا، ابھی بھی اس کی ویڈیو موجود ہے وہاں پر، بار بار آتا تھا۔ 10ویں دن آیا، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو سکی تھیں، کہا مولا بس اب میں جا رہا ہوں، آپ کے حرم کا پانی پیے بغیر بس مولا میں نکل جاؤں گا یہاں سے، میں اتنی دور سے آیا تھا کہ میرے بیٹے کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں مولا، جیسے دنیا کے طبیب جواب دے جائیں اسے آپ کے یہاں سے شفا ملتی ہے تو میں آپ کے یہاں سے بھی خالی چلا جاؤں گا۔ دل میں دفتن خیال آیا، زری پر دیکھا، کہا اے مولا آپ کے چچا عباس کی زخمی آنکھ کا یا ابوالفضل عباس۔ کتنے مومنین اس وقت میرے سامنے تشریف فرمائے اپنی اپنی حاجات کے ساتھ، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا جہاں دنیا کے راستے بند ہو چکے ہیں لیکن آپ باب الحوائج ہیں، اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہے۔ کل مطر تیر بارش کی طرح عباس پہ برس رہے تھے۔ ایک سوال کروں گا، امید ہے صدائیں اور بلند ہو جائیں گی، آنکھوں میں ایک ذرہ بھی چلا جائے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہو؟ ہاتھوں سے ذرے کو صاف کرتے ہو۔ جس کی آنکھوں میں تیر ہو اور ہاتھ کٹ چکے ہوں، کیا ابوالفضل عباس نے سر جھکایا، زانوؤں کے ذریعے سے تیر کھینچنا چاہا، سر پر آہنی گرز لگا، عباس کٹے ہاتھوں کے ساتھ ایسے زمین پر گرے جیسے زینب 11 محرم کو زمین پر، بی بی زینب بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر گری، عباس کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر کر کے منہ سوئے نجف کہتے تھے بادیدہ تر، یا علی لیجئے اس بے کس و مستر کی خبر، آپ کے بیٹے کا شیدا ہوں مدد لازم ہے، آپ کی پوتی کا سکا ہوں مدد لازم ہے، ہائے کیا جانیے بچوں کی کیا حالت ہوگی، مر گئی پیاسی سکینہ تو قیامت ابوالفضل عباس
مولا زمین پہ تشریف لائے، سب کے زبان پر حاجتیں ہیں، میں اس وقت محسوس کر رہا ہوں دلوں میں حاجتیں ہیں پروردگار، تو بنام ابوالفضل عباس کرم کرنے والا ہے۔ عباس زمین پر آئے، حسین اور عباس میں 25 سال کا فرق ہے، کیا کچھ نہ سوچا ہوگا عباس، ایک دن تمہاری ولادت ہوئی تھی، ہم نے تمہیں گود میں لیا، تم نے آنکھیں کھولی، عباس میری گود میں آنے کے بعد پہلا چہرہ تم نے حسین کا دیکھا، آج آنکھوں میں تیر ہے، عباس دنیا سے جا رہے ہو، اے حسین سے سب کچھ نہیں کہا گیا، ایک جملے میں کہا کمر ٹوٹ گئی ابا، کمر ٹوٹ گئی ابا، شمو تبھی ادو بھی دشمن تانے دے رہے ہو، کہاں گیا ابا؟ یا ابوالفضل عباس حسین نے علم لیا، اور 2 لاشیں ایسے ہیں جو خیموں میں نہیں آئے، آپ جانتے ہیں۔ اچھا خود 2 لاشیں، ایک تو یہ کہ عباس گویا کہہ دیا ہوگا کہ مولا میرا لاشا نہیں لے کے جائیے گا، چھوٹے چھوٹے بچے منتظر ہوں گے، خود حسین کا لاشا اس لیے کہ کوئی لانے والا نہیں بچا تھا، امام حسین کا لاشا جو خیموں میں لے کر آتا۔ امام حسین نے علم لیا، جنہوں نے کربلا کی زیارت کی وہ جانتے خیمہ گاہ دور ہے، اور دوسرے مقام پر جہاں کف عباس ہے وہ ایک اور دور مقام ہے، تو جب حسین علم لے کر آ رہے ہوں گے تو چھوٹے چھوٹے بچے تو یقیناً جمع ہوئے ہوں گے۔ کسی کی ایسے آس نہ ٹوٹے جیسے سکینہ کی آس ٹوٹ گئی۔ بچوں نے دیکھا کہ علم آ گیا، علمدار نہیں، اے اہل حرم میرو علمدار نیا، سکائے حسین سید و سالار نیا، عباس حسین کا علمدار واپس نہیں آیا، سکینہ نے کوزہ چھوڑ دیا کہ بابا پانی نہیں چاہیے، بابا چچا کو واپس بلا لو۔ ایک واقعہ میں پہلے پڑھ چکا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ رقت اسی طرح سے ہے اور آپ اسی کیفیت میں رو رہے ہیں۔ یہ چچا اور بھتیجی ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ عباس فرات پر گئے، خیموں میں لاشا نہیں آیا، سکینہ زندان شام میں گئی، واپس نہیں آئی، اب چچا بھتیجی ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ بس ایک ذاکر نے جب ابوالفضل عباس علیہ السلام کے حرم مطہر میں کہا تھا کہ مولا آپ نے مجھے عزت مقام سب دیا ہے، لیکن کچھ ایسا عطا کر دیں جو فقط آپ کے یہاں سے نصیب ہو سکتا ہو۔ ایک مرتبہ حرم کا خادم آیا، اس نے کہا اصل قبر عباس پہ چلنا چاہو گے میرے ساتھ؟ ارے میں نے کہا مولا آپ کتنے باب الحوائج کریم ابن کریم ہیں، میں نے مانگا تھا تو آپ نے فوراً عطا کر دیا۔ اصل قبر عباس پر جو جا چکے ہیں وہ زیارت کرنے کے لیے جو گنبد کو بھی دیکھتے ہیں نا، جلالت ایسی ہے کہ پہلی زیارت میں کچھ کہا نہیں جاتا۔ جو اصل قبر مطہر کو دیکھ رہا اور ہائے عباس کہہ کے رونا کے لیے جملہ پہنچ جائے۔ کربلا میں طویل القامت ہے عباس، لیکن سب سے چھوٹی قبر ہے اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس، سب سے چھوٹی قبر ہے ابوالفضل عباس کی، اس لیے کہ ظالموں نے علی کا بدلہ عباس سے لیا تھا، اتنی تلواریں ماری کے وہاں پر کہتے ہیں کہ مولا آپ نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے، وہاں پر قبر مطہر پہ کھڑے ہیں، پانی بہ رہا ہے، آج بھی عباس کی قبر پہ پانی بہ رہا ہے، کہتے ہیں ہم نے تھوڑی سی چھوٹی شیشی نکالی کہ پانی بھر لیں تاکہ تبرک میں لائیں۔ اس کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا جتنا پانی بھرنا چاہتے ہو بھر لو، آج قبر عباس پہ کمی نہیں ہے۔ بس ایک شخص نے ایک سید سے مشک کو نکالا، کہتے ہیں پورا پانی بھر کر میں باہر نکلا، قبر عباس کا پانی لے کر باہر آیا، میں نے کہا کہ ماشاءاللہ اب اپنے شہروں میں پلانا، مریضوں کو شفا یاب ہوں گے۔ اس نے کہا نہیں میں اس پانی کو لے کر اپنے شہر تھوڑی جا رہا ہوں، اب جس بیوی کے مسائب کے لیے مجھے بیان کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہ قبر عباس کے پانی لے کر پہنچا، چھوٹی شہزادی شام میں قبر سکینہ ہوا، عباس کی قبر کا پانی بہاتا جاتا تھا اور فریاد کرتا رہتا تھا اے میری شہزادی آپ نے اپنے چچا سے پانی مانگا تھا، میں قبر عباس کا پانی لے کر اے بی بی آپ کی خدمت میں، اے بی بی سکینہ پیاسی نہ رہنا سکینہ، عباس نے پانی بھیجا قبر سکینہ پر عباس۔ اے حسین کے چہرے سے غم دور کرنے والے عباس، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے، میرے غم بھی دور فرما دے یا بالبدن العباس۔ یہ استغاثہ سب کو یاد ہے نا، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین
یہ سوچ کے رونا کہ اس شہید پر جو پہلا مرثیہ کا خود ان کی ماں نے کہا ہے یا لیت شعری اکما اخبرو، شعر سنا عباس کیا واقع ایسے ہی ہے جیسے بتاتے ہیں بِأَنَّ عباس قطیع الیمین، عباس کا تیرے بازو قلم ہوئے تھے، ایک ماں پر یاد کر دیتے ام الملک، یا عباس یا عباس، ہائے عباس ہائے عباس، ہائے سکینہ ہائے پیاس، ہائے سکینہ